وضو کرنے کے بعد ہاتھ اور منہ کو پونچھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ وضو کرنے کے بعد ہاتھ اور منہ پونچھنا چاہیے انسان کو یا نہیں پونچھنا چاہیے؟ اس مسئلے کو میں آپ لوگوں کو سمجھا دوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مردوں کے تعلق سے کیا فرمایا کہ جب مرد حضرات جو وضو کریں مسجد میں تو ان کو حدیث کا مفہوم ہے تو اس چیز کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ ہاتھوں سے اور انگلیوں سے اور پانی ٹپک رہا ہو اور انسان مسجد کے صحن اندرونی حصے میں داخل اس طرح سے نہ ہو تاکہ وہاں پر گیلا ہو جائے اور یا کسی انسان کو اس سے تکلیف ہو، تو اس سے بچنا چاہیے۔ وضو کرنے کے بعد ہاتھوں کو جھڑکنا نہیں چاہیے، اور خصوصی طور پہ اس وقت میں نہیں جب آس پاس لوگ ہوں کہ ہم ناخن کی چھینٹیں کسی کے منہ پہ مار دیں، یا ہم اس طرح سے ہاتھوں کو جھڑکیں یا منہ پہ اس طرح سے پانی لے کے انسان یوں کر کے کرتا ہے۔ تو یہ مسنون چیزوں پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بہت بڑی ہوا کرتی ہیں، کیونکہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگر ہم نظر انداز کر دیں گے تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت سے دھیرے دھیرے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ اس لیے جن کو ہم معمولی سنت سمجھتے ہیں نا، وہ بھی معمولی نہیں ہے۔ انسان کہتا ہے یہ تو معمولی سی سنت ہے۔ بھائی میرے، معمولی سی سنت درجے کے اعتبار سے ہے کہ بھائی وہ فرض ہے، کوئی واجب ہے، کوئی سنت ہے، کوئی مستحب ہے، لیکن یہ کم بات ہے کہ رسول اللہ کا طریقہ ہے۔ جس طریقے کو، جس کام کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، کیا وہ اس کا درجہ کم ہو سکتا ہے؟ کیا چھوٹی چیز ہے؟ بہت بڑی چیز ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے۔ یہ تو درجے کے اعتبار سے کہ کوئی چیز کسی چیز کی فرضیت ہے، کوئی چیز واجب ہے تو کوئی چیز سنت ہے، تو یہ درجات میں ہے۔ اب ہم یہ کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں یار یہ تو سنت ہے، کوئی بہت بڑی بات تھوڑی ہے۔ ہمیں مسنون طریقے پہ عمل کرنا چاہیے، ہمیں مستحبات کی بھی رعایت پوری طرح سے کرنا چاہیے، تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ ہاں، اگر کوئی انسان ہاتھ اور پیروں کو یا ہاتھ کو اور چہرے وغیرہ کو پانی کو پونچھنا چاہ رہا ہے تو اس کو پونچھ سکتا ہے، پونچھنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ تو اگر کوئی انسان پونچھنا چاہ رہا ہے پونچھ لے، لیکن ہاتھوں کو جھڑکنے سے، ہاتھوں کے پانی کو اس طرح سے کھینچ کر انگلیوں کو جھڑکنے سے، اس سے بچنا چاہیے کہ کہیں اس سے دوسرے لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے۔ ہاں، اگر آپ الگ ہیں، الگ تھلگ ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچ سکتی، تو پھر آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ اگر پانی بہت زیادہ ہے چہرے پہ، ہاتھوں پہ، تو آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں۔ جو مدرسہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ لیڈیز مدرسہ ہے، جس کی زمین کو میں نے اپنا کھیت بیچ کر جس کو خریدا اور ایک منزل تک بنانے کا فی الحال ارادہ ہے، انشاءاللہ بنا لوں گا، لیکن اس کے بعد اس میں کروڑوں روپے کا خرچ ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے زیادہ سے زیادہ اس میں تعاون کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر آپ کو 70 گنا آخرت میں، 10 گنا دنیا میں، اور مرنے کے بعد قیامت تک اللہ تعالیٰ اس کا ثواب آپ کو عطا فرمائے گا۔